السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حاضرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل انداز قرآن آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حاضرین، کل ہم نے قرآن کریم کے سب سے پہلے حروف یعنی لیٹرز میں سے 7 حروف کی مشق کی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کل کی ہماری ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا، تو بنے رہیں ہمارے چینل انداز قرآن کے ساتھ اور ہماری ویڈیو سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے، تاکہ جس طریقے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے آپ قرآن کریم کی مشق سیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے حاضرین بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ کل ہم نے پڑھا تھا الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، 7 حروف کی مشق کی تھی کل ہم نے۔ تو ان 7 حروف میں سے جو ہمارا 7 لیٹرز ہے، یعنی سب سے آخر کا جو لیٹرز ہے خا، یہ موٹا ہوتا ہے۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں اس کو، خا، خا، یہاں زبان لگے گی، یہاں پیچھے، خا، 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 اس طریقے سے اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے 7 حروف۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے لیٹرز 8، 9، 10، 3 حروف سیکھیں گے، 3 لیٹرز سیکھیں گے۔ تو ناظرین، ہم جو ہے آج 3 حروف سیکھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیم، ح اور خا، ان تینوں کی شکل سیم ہوتی ہے۔ اگر نقطہ بھی نہ لگائیں تو تینوں کی شکل بالکل سیم ہوتی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جیم ہے، یہ ح ہے، یہ خا ہے؟ تو پتہ ہمیں ایسے چلتا ہے کہ جیم میں بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، ح پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جیم، ح، خا کی پہچان ہو جاتی ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کا نیا سبق ہے ہمارا دال، ذال، را۔ یہ 3 حروف سیکھیں گے آج ہم، دال، ذال، را۔ تو دال کیسے بنتا ہے؟ دال ہمارا اس طریقے سے رہتا ہے، یعنی اگر ہم انگلش کا ایک ورڈ لے لیں سی، تو سی کا الٹا کر دو، دال ہو جاتا ہے۔ دال، دال میں کتنے حروف آتے ہیں؟ اصل میں تو یہ ایک شکل ہے، پوری ایک دال ہے، مطلب دال ہے صرف یہ۔ اگر ہم اس میں حروف دیکھیں تو اس کے اندر 3 حروف آتے ہیں، 3 حروف سے مل کر کے یہ دال بنتا ہے۔ تو 3 حروف کون کون سے ہیں اس میں؟ دال پلس الف پلس لام، دال پلس الف پلس لام، دال، الف، لام، ان تینوں حروف کو ملا کر کے یہ بنتا ہے دال۔ اگر ہم اس کو الف ہٹا دیں بیچ والا، دال کو صرف لام سے ملائیں، تو پھر یہ کھینچے گا نہیں، پھر یہ دل ہو جائے گا۔ تو دل ہمارا غلط ہے۔ تو یہ جو دال ہم پڑھتے ہیں، کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ الف کی وجہ سے پڑھتے ہیں، جو ہمارا دال کا دوسرا حرف ہے، یہ اس کی وجہ سے ہمیں کھینچ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ نہیں تو اگر یہ الف ہم ہٹا دیں تو یہ دل ہی پڑھا جائے گا، پھر دل غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نے دال میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 3 حروف آتے ہیں، دال، الف، لام، 3 حروف ملا کر کے یہ دال بنتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ خالی ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے۔ نہیں، یہ اس میں کسی میں 3 حروف، کسی میں 2 حروف، کسی میں 4 حروف مل کر کے ایک حرف بنتا ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں سارا الف سے لے کے جیم، خا، خا تک کا
پورا آپ کو میں نے سمجھا رکھا ہے، پورا آپ کو بتا رکھا ہے. تو اس میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو یہ ہم نے دال سے لے کر را تک کی آج ہماری ویڈیو ہے. تو آج میں دال سے ہی سمجھاتا ہوں آپ کو. دال میں 3 حروف ہیں، سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. دال ہی کی طرح زال بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے زال بھی بنے گا، اسی طریقے سے 3 حروف آئیں گے. صرف فرق کتنا ہے، ایک چیز کا فرق ہے. اس میں دال ہے تو دال کے اوپر اگر ہم نقطہ لگا دیں گے تو زال بن جاتا ہے. دال کے اوپر نقطہ لگانے سے زال بن جاتا ہے. صرف اتنا فرق ہے، اس کے اندر اور کوئی فرق نہیں ہے. جس طریقے سے جیم ح خ یا پھر با تا سا ان کی شکلیں سیم ہیں، اسی طریقے سے دال زال کی بھی شکلیں سیم ہیں. جس طریقے سے با تا سا میں نقطے لگانے سے ہمیں فرق یعنی پہچان ہوتی ہے حروف کی، اسی طریقے سے جیم ح خ میں بھی نقطوں سے پہچان ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دال اور زال میں بھی نقطے سے ہی پہچان ہوتی ہے. تو اگر ہمارے حروف اور نقطے دونوں ہمارے ذہن میں ہیں تو ہم ایک حروف پہچاننے والی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں لے کر کے چلوں گا کہ حروف کہ کون سا حروف کس طریقے سے بنتا ہے، کس حروف میں کتنے لیٹرز کتنے حرف آتے ہیں، اور کس حروف کو جو ہے نقطے سے پہچان کی جاتی ہے. تو دال، پھر زال کے بعد آتا ہے ہمارا را. را بنتا ہے ہمارا اس طریقے سے. را یہ خالی ایک حرف ہے. چھوٹا سا ایک ایشو آ گیا تھا. اصل میں موبائل کی جو بیٹری تھی وہ ڈاؤن ہو چکی تھی اور مجھے معلوم بھی نہیں چلا، اور موبائل سوئچ آف ہو چکا تھا. تو چلیے کلاس شروع کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم نے پڑھا را. جس طریقے سے ہم نے دال زال آپ کو 2 شکلیں بتائی تھی، تو یہ 2 شکلیں سیم ہیں. دال زال دونوں شکلیں سیم ہیں، لیکن ایک کی آواز دال ہے، ایک کی آواز زال ہے. یعنی ساؤنڈ دونوں کے مختلف ہیں. یعنی کہ دال زال شکل سیم لیکن ساؤنڈ مختلف. یہ کیوں؟ جب شکل سیم ساؤنڈ مختلف تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ دال ہے یہ زال ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ اس کو اوپر لگا دیں گے ہم نقطہ، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے دال اور زال. اس کے بعد آتا ہے ہمارا را. تو چلیے میں را بتا دیتا ہوں آپ کو جلدی سے. را ہمارا یہ ایک شکل ہے. را جیسے مان کے چلو انسان ایک پوری شکل ہے، لیکن اس کے 2 آنکھیں، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، تو یہ سب جڑ کے ایک شکل بنی. تو یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن اس میں اس کے جو 2 حروف یعنی یہ کن حروف سے مل کر کے بنا ہے، تو وہ 2 حروف ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو را پلس الف. یہ 2 حروف ہیں، را الف. تو را الف سے ملاتے ہیں تو یہ بنتا ہے را. لیکن ہم الف لگاتے نہیں ہیں. اگر پوری شکل ہم جب بناتے ہیں تو الف لگاتے نہیں ہیں. تو کیونکہ ہمیں پتہ رہتا ہے کہ یہ را کی ایک شکل ہے اور شکل سمجھا دی جاتی ہے، پڑھا دی جاتی ہے نورانی قاعدے میں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک را ہے بس. لیکن یہ اصل میں را الف ہوتا ہے. را الف جب بنتا ہے را تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں را. تو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم نے سیکھا دال زال را. دال زال را یہ آج ہم نے سیکھا ہے. اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 بنا رکھے ہیں نورانی قاعدے کے 3 سے. اس میں ہم نے الف سے لے کر کے خ تک اچھے سے مشق کرا رکھی ہے. جن بھائیوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہمارے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 دیکھ لیجئے. اس میں بہت اچھے سے میں نے پریکٹس کرائی ہے، اور یہ ہمارا پارٹ 4. تو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات اس کو پوری ویڈیو کو دیکھیں گے.
تو اب ہم ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں اپنے 10 حروف. سب سے پہلے الف، پھر ہے با، تا، پھر ہے ہا، پھر ہے جیم، ہا، ہو، دال، دال اور را. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ 10 حروف ہیں. 10 حروف کی مشق ہمیں اتنے اچھے سے کرنی ہے، اتنے اچھے سے کرنی ہے کہ ہمیں بعد میں جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو ہمارے ہر حروف بہت اچھے طریقے سے ادا ہو رہے ہوں. ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ پریکٹس کریے. الف، الف، یہاں دانت لگائیے. الف، با، دونوں ہونٹوں کو ملائیے. با، تا، دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان پھنسائیے. تا، فا، اوپر والے دانتوں کے نیچے زبان کو لگائیے، ٹچ کریے. فا، جیم، دونوں دانتوں کو ملا کر کے سختی کے ساتھ پڑھیے. جیم. ہا، حلق سے نکال کر کے پڑھیے. ہا، خو، زبان کو پیچھے لگا کر کے پڑھیے اور موٹا کریے اس کو. خو موٹا ہوتا ہے ہمارا، اس میں نشان لگا دیتا ہوں، یہ موٹا ہوتا ہے. پھر دال، دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کو پھنسائیے اور زبان کو تھوڑا موٹا کر کے رکھیے. دال، آواز کو تھوڑی موٹے کر کے نکالیے. دال، نہیں تو دال کی جگہ تال نکل جائے گا، کیونکہ زبان تا میں بھی پھنستی ہے اور دال میں بھی پھنستی ہے، تو ہمیں تھوڑی سختی کے ساتھ دال کو بولنا ہے. دال. جس طریقے سے ہم نے زبان سامنے اوپر ٹچ کری تھی اوپر والے دانتوں سے یہاں پہ، اسی طریقے سے ہم زال میں بھی یہاں پہ ٹچ کریں گے. ویل، ویل. پھر وا، 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 وا کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. وا، لیکن ہم اس میں نشان اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ کبھی کبھی پتلا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی موٹا بھی ہوتا ہے. اور خواہ میں ہم نے نشان اس لیے لگایا کیونکہ خواہ ہمیشہ موٹا ہی ہوتا ہے. قرآن کریم میں جتنے بھی خواہ آئیں گے وہ سب موٹے ہی کر کے پڑھے جائیں گے. را کبھی موٹا بھی ہوئے گا، کبھی پتلا بھی ہوئے گا. اس کا قاعدہ انشاءاللہ جلدی آئے گا، جب قاعدے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. تو انشاءاللہ ابھی ہم حروف کی پریکٹس کریں، اور جن حاضرین کو پریکٹس کرنے میں کوئی بھی دقت آ رہی ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی آپ حضرات ہم سے کہیں گے، جو گزارش کریں گے، ہم اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور آپ حضرات اپنے بچوں کو بھی، اگر آپ دور ہیں، دور علاقے میں ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی ویڈیو دکھا کر کے مشق کروائیں. اور ایڈمیشن بھی اگر کرانا چاہتے ہیں، آن لائن ہو یا آف لائن ہو، تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں نمبر ہے، آپ وہاں سے نمبر نکال کر کے مجھے کال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.